أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون صدق اللہ العظیم. درود شریف پڑھیں. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. 26واں پارہ 26ویں پارے کی پہلی سورت سورۃ الاحقاف آج الحمدللہ ہماری مکمل ہو رہی ہے. اس سورت کی آخری آیت مبارکہ آیت نمبر 35 تلاوت کی گئی ہے. یعنی اس آیت کے اندر 35 اس سورت میں 35 آیات مبارکہ ہیں اور 4 رکوع ہیں. آج چوتھے رکوع کی آخری آیت مبارکہ تلاوت کی گئی ہیں اور اس کے اندر صبر کا ذکر کیا گیا ہے. صبر یہ دین اسلام کے بہت اہم اور بہت بڑا اصول ہے. صبر کے بارے میں فرمایا ہے ان اللہ مع الصابرین کہ صبر کرنے والوں کو اللہ فرماتے ہیں کہ میں خود اپنی ذات عطا کر دیتا ہوں. اللہ مل جاتا ہے. اللہ کیا ہو جاتا ہے؟ اور اللہ رب العزت کی ذات مل جائے سب کچھ مل جاتا ہے. لیکن صبر پہلی چوٹ پر کرنے کو کہتے ہیں. وہ سارا کچھ ہاتھ پاؤں مارنے کے بعد جو ہم صبر کرتے ہیں اس کا نام صبر نہیں. اس کا نام بولو. ہاں صبر نہیں. یعنی جب تکلیف کی خبر پہنچے، تکلیف کی بات انسان سنے، کان و تشنی کی بات کان میں پڑے اور انسان صبر کر جائے، اس کو پی جائے، اس کو صبر کہتی. جواب میں 10 باتیں کہہ لے، جواب میں جو کر سکتا ہے کر لے، اور جب دیکھے کہ بات نہیں بنی تو کہہ دے بولتا رہے ہم تو صبر ہی کریں گے. تو اس کو بولو صبر نہیں کہتے. اس طرح ہمارے معاشرے میں عموماً ہوتا ہے کسی کی وفات پر بھی چیخ چلا کر سب کچھ کرنے کے بعد میں کہتے اب صبر ہی ہے. تو اس کا نام بولو صبر نہیں ہے. اس کی مثال دی جاتی ہے نا کنجوس آدمی کے ساتھ کہ بخیل آدمی تھا، کنجوس آدمی تھا، کھانا کھا رہا تھا، اب پاس ایک کتا بیٹھا ہوا دیکھ رہا تھا. اب حالانکہ ہونا چاہیے تھا اس کو بھی تھوڑی سی روٹی ڈال دیتا. وہ جو دیکھ رہا ہے لیکن بات یہ کھانے میں مست ہے. اب تھوڑا سا کہیں دائیں بائیں گلاس اٹھانے لگا تو کتے کو موقع ملا، اس نے ایک روٹی اٹھائی لے کے بھاگ گیا. اب یہ پیچھے بھاگ کے جب ہاتھ میں کہتا چلو صدقہ ہی صحیح. کیا بولتا ہے سارے بولو. تو میرا اور آپ کا حقیقت میں صبر ایسا ہی ہوتا ہے یا نہیں؟ سارے بولو. پہلے پورا ہاتھ پاؤں مار لیتے، سب کچھ بول لیتے ہیں، کہہ لیتے ہیں، تو جب بات نہیں بنتی تو وہ اینڈ پہ پھر وہ آتی ہے بات چلو یار اسی صبر کرا. تو میرے بھائی اس کا نام صبر نہیں ہے. یہ تو وہ کنجوس والے آدمی کے صدقے کی طرح ہی ہے. تو بتاؤ وہ صدقہ تھا؟ ہاں جی. تو بات یعنی اس نے اپنے پر نہیں آنے دی کہ میری ہمت ختم ہو کے اس نے کہا چلو صدقہ ہی سے. وہ جس طرح ہمارے دوسرا معاملہ بھی ہوتا ہے نا، پیسے گم ہو جائے، اب کہتے اگر مجھے مل جائے نا تو آدھے مسجد میں دینے. ہاں جی. تو پہلے کہتا نہیں اپنی بڑی ضرورت ہے. وہ جیسے میں نے کل پرسوں آپ کو تاجروں کے بارے میں بتایا نا، انہوں نے جو بھی وہ خیرات کے مسجد مدرسہ غریبوں فقیروں کو دینا ہوتا ہے نا، تو وہ جو 95 لاکھ منافع ہوتا ہے نا اس میں سے نہیں، وہ جو 5 اوپر والا ہوتا ہے نا اس کے چکروں میں سوچا ہوتا ہے. تو جب وہ نہیں نا ملتا 5 اوپر والا تو وہ کہتے ہیں دفعہ گھاٹا پڑا ہے چلو مسجد والوں کو کہیں گے اگلی دفعہ سے. توصیف صاحب ہاں جی. اور جی بیمن 99 کما کے اس دفعہ گھاٹا پہ آ گیا اگلی دفعہ ہی نہیں. یعنی وہ اوپر والے پہ بات لے جاتے ہیں جو رہ گیا ہے. تو اللہ ہم سب کو سمجھ نصیب فرمائے. تو صبر کا یہاں حکم ہے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کس بات پر؟ لوگوں کی تان و تشنیع پر.
آج عموماً ہمیں خاص طور پہ یہ پہلو جو ہے نا وہ ذہن میں ہمارے نہیں ہے، کیونکہ ہم قرآن نہیں پڑھے ہوئے عمومی طور پر ہم سمجھتے ہیں شاید انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام جس مجمع میں جاتے ہوں گے، جن لوگوں میں جاتے ہوں گے، لوگ تو وہاں پلکیں بچھاتے ہوں گے، لوگ تو وہاں جناب پھول برساتے ہوں گے. یہ میری اور آپ کی بھول ہے. وہ ہم نے آج کے دور کے یہ گدی نشینوں کو دیکھا ہوا ہے. حقیقت میں جو ان کے بھی آباء و اجداد صحیح طرح اللہ والے تھے نا، انہوں نے بڑی مشکل میں وقت گزارا ہے، بڑی مشکل میں وقت گزارا ہے. لیکن اب جو بعد والے ہیں جن کو بنا بنایا دربار بھی مل گیا، بنی بنائی عمارت مل گئی، ہاں جی، بنا بنایا محل مل گیا، اور بڑی بنائی مریدوں کی جماعت مل گئی، ہاں جی، تو ہم ان کی شان و شوکت دیکھ کر سمجھتے ہیں کہ شاید پیچھے بھی یہی لڑی چلی آ رہی. نہیں، ایسا نہیں ہے. ہمارے سید نفیس الحسینی شاہ صاحب رحمہم اللہ تعالی حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان سے تھے، سید تھے حقیقت میں پیور، اور یہ کاتب تھے بہت بڑے. روزے رسول پر مکہ مدینہ میں بہت سی یہ خطاطی ان کے ہاتھ کی ہے. وہ میرے پہلے پیر و مرشد بھی تھے. وہ فرمایا کرتے تھے کہ لوگ ہماری آخری زندگی دیکھ کر نہ دھوکہ کھا جاتے، پہلی زندگی نہیں دیکھتے کہ جو مشقت میں ہوتی ہے، تکلیفوں میں ہوتی ہے. آخری زندگی میں گاڑی بھی بعض دفعہ آ جاتی ہے، دو چار آدمی عقیدت والے بھی کیا ہو جاتے ہیں، وہ مل جاتے ہیں. کوئی شاگرد ہوتا ہے، کسی کو کوئی تعویذ دیا تو اس کا کام بن گیا تو وہ عقیدت میں آ گیا، ہاں جی، کسی کے لیے دعا کی تو اس کا کوئی کام نہیں ہو رہا تھا، وہ ہو گیا تو وہ ذرا ہاتھ چومنے لگ گیا تو لوگ سمجھے واہ واہ کیا بات ہے. ہمارے استاد محترم، ہم نے خود ان کی ابتدائی زندگی دیکھی ہے. یہ قصور والے چوٹا پہ بیٹھ کر، مسجد پہ بیٹھ کر، چھت پہ بیٹھ کر گھر جایا کرتے تھے. اسٹاپ پہ کہیں کہیں جناب وہ دیر کھڑے ہو کے انتظار کرنا پڑتا تھا. ہاں جی، تو یہ ایک وقت ہوتا ہے دنیا کے اندر. لیکن یاد رکھنا یہ ساری چیزیں سیدھے راستے سے بڑی محنت کے بعد آتی ہیں. کس کے بعد آتی ہیں بولو؟ فیکٹری بھی جو ہے نا وہ کوئی بھی جناب یکدم نہیں لگا دیتا، بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں بڑی مار کھانے کے بعد. لیکن آنے والی نسلوں کو جب بنی بنائی ملتی ہے وہ سمجھے شاید ابا نے بھی یہی بنی بنائی لی ہوئی ہے، ہاں جی، وہ گھر بھی ایسے ہی. تو میرے بھائی یہ جو دین میرے اور آپ تک پہنچا ہے، انبیاء کی بڑی قربانی ہے، بڑی قربانی. خود ہجرت کا واقعہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ وہ کیسا ایک مظلومیت کا دور تھا کہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کی تاریکی میں نکلنا پڑا ہے. بولو، رات کی تاریکی میں نکلنا پڑا ہے اور غار میں پناہ لینی پڑی ہے. پیچھے کافروں کی تلاش ہے، قافلے چل رہے ہیں، ہاں جی. تو اس لیے بہرحال فرمایا فاصبر. جب پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسے حالات آتے جو دل کو دکھا دیتے، دل کو تڑپا دیتے، تو ظاہری بات ہے دل چاہتا تھا کہ ان کے لیے بد دعا کر دے. کیا کر دے بولو بھائی؟ ہاں، بد دعا کر دے. نیک آدمی کے بعد یاد رکھنا ایک ہی ہتھیار ہوتا ہے. کون سا؟ بد دعا کا. کہ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا دے، یا اللہ اس سے تو ہی نجات دے دے. تو یہ بھی بد دعا ہی ہوتی ہے. اس سے کیا دے دے بولو؟ لیکن ایک وقت اللہ کے ہاں مقرر ہوتا ہے. تو اس لیے فرمایا جاتا ہے کہ فاصبر، کیا کیجئے؟ صبر کیجئے، برداشت کیجئے. پھر برداشت میں یاد رکھنا کوئی مثال ہو تو آسان ہو جاتا ہے. جس طرح مریض ہاسپٹل میں پہنچ جائے تو آپ جانتے ہیں کہ اس کو صبر آ جاتا ہے. کیسے؟ وہ دائیں بائیں دیکھ کے گھر میں وہ جو چیخ چلا رہا ہوتا ہے، وہ سارے گھر کو سر پہ اٹھایا ہوتا ہے. ہاسپٹل میں کیا ہوتا ہے؟ وہ جب دائیں بائیں دیکھتا ہے نا پہنچتا ہے تو اس سے بھی اللہ معاف کرے کئی حالت والے ہوتے ہیں، اس سے دو ہاتھ آگے، ہاں جی، وہ پھر کیا آ جاتا ہے بولو؟ اور آپ نے دیکھو کہ بہت سے تو بعد میں کہتے ہیں میں ٹھیک ہو کے مجھے گھر لے چلو. ہمیں کیا ہو گیا بولو؟ ہمیں بالکل ٹھیک ہو. وہ جب دائیں بائیں دیکھتا ہے نا کہ جناب یہ بیچارہ تو کسی اور حالت میں بھی ہے، تو اس لیے مثال بھی دی جاتی ہے جیسے یہاں دی گئی ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبر کیجئے کما جیسا کہ صبر اولو العزم من الرسل، رسولوں میں سے اولو العزم
بڑے درجے کے رسولوں نے صبر کیا ہے. تکلیف ہر نبی رسول پر آئی ہے، لیکن بعضوں کی تکلیفیں زیادہ تھی اور نمایاں تھی. جس طرح خود پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کی اپنی تکلیف کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ سارے نبیوں کی تکلیفیں ایک طرف، جو صرف طائف کے سفر میں مجھے تڑپایا ستایا گیا وہ ایک طرف. حالانکہ ایک طرف نوح علیہ السلام کی 950 سال کی تکلیف بھی ہے، ابراہیم علیہ السلام کا آگ میں ڈالنا اور ان کا آگ میں چلے جانا یہ بھی تکلیف ہے. لیکن وجہ کیا ہے کہ آپ جانتے ہیں جتنا بلند مقام ہوتا ہے اتنی تھوڑی سی آنے والی معمولی تکلیف بھی بہت بڑی ہوتی ہے، بہت بڑی ہوتی ہے. جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے یہاں لائٹ چلی جائے تو اتنی پریشانی نہیں ہوتی. جو لوگ خیر سے جاتی نہیں ہے یا ٹھنڈا ماحول ہوتا ہے ان کے لیے ذرا 5 منٹ بھی کیا ہوتا ہے بولو بھائی مشکل ہوتا ہے. وہ کہتے سانس نکل رہا ہے، ہاں جی جان نکل رہی ہے. ہاں جی تو وجہ یہ ہوتی ہے کہ جتنا بڑا مقام ہوتا ہے، جتنی بڑی ہاں جی اللہ کے ہاں ایک کرم نوازی ہوتی ہے تو یاد رکھنا پھر اتنی بڑی آزمائش بھی آتی ہے. خود پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک بھی ہے کہ جتنا بڑا مقام اللہ کا بلند ہوگا اتنا بڑا امتحان بھی ہوگا. جس طرح فرمایا انبیاء پر سب سے زیادہ امتحان آتا ہے اور سخت ترین آتا ہے. امت میں کسی کو حکم نہیں تھا کہ بیٹے کی گلے پہ کیا چلاؤ، اگر حکم ہے تو کس کو ہوا ہے؟ نبی کو ہوا ہے، نبی کو ہوا ہے. تو بہرحال فرمایا اولو العزم، اور سورۃ الاحزاب میں اولو العزم رسولوں کا ذکر کیا گیا، وہ 5 ہے. حضرت نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ان 5 نبیوں رسولوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ بولو اولو العزم من الرسل. اور پھر کیا فرمایا؟ ولا تستعجل لهم، آپ ان کے بارے میں عذاب کے لیے جلدی نہ کیجیے. جیسے میں نے عرض کیا نا کہ نیک آدمی ہو تو ظاہری بات اس کو کوئی ستائے تڑپائے گا تو اس کو تھانے تو نہیں دے گا، دوسرے کو ڈیرے پہ تو نہیں لے جائے گا. یاد رکھنا وہ تہجد میں ہاتھ ہی اٹھائے گا. کس کے سامنے؟ بولو سارے بولو. تو اس لیے یاد رکھنا یہ تو کہا جاتا ہے کہ نیک لوگوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ سے بچنا چاہیے، کیونکہ اس کا جس چیز سے جس ذات سے رابطہ ہوتا ہے نا اس کی پکڑ بڑی سخت ہے. اس کی پکڑ بولو کیا ہے؟ بڑی سخت ہے. اس لیے خاص طور پہ ایسے لوگوں سے دور رہنا چاہیے. کس معاملے میں؟ کہ جس سے ان کی دل آزاری اور وہ بد دعا کر دے، کیونکہ ان کی بد دعا نسلیں تباہ کر دیتی. سارے بولو کیا کر دیتی ہے؟ نسلیں تباہ کر دیتی. اس لیے یہاں بھی دیکھیں کیا فرمایا، ولا تستعجل لهم، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ جلدی نہ کیجیے. یعنی ان کے بارے میں ہاتھ نہ اٹھا دینا کہ یا اللہ ان کا بیڑا کیا کر دے، غرق کر دے. نہیں، ابھی آپ صبر کیجیے اور اس صبر کو دیکھیں کہ پھر اس کا نتیجہ مثبت بھی نکلتا ہے. جس وقت طائف والوں کے بارے میں خود جبرائیل آ گئے، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیں تو پہاڑوں کو ملا کر ان کو پیس دے. حضور نے فرمایا نہیں، میں صبر کروں گا، شاید ان کی اگلی نسلوں میں ماننے والے آ جائیں. تو میں اور آپ جو مسلمان ہیں نا، ہم تک جو اسلام پہنچا ہے نا یہ انہی کی نسلوں سے پہنچا ہے جنہوں نے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارے. وہ کہتے ہیں نا نیک سے بد اور بد سے جی یوں بھی ہو جاتا ہے. یا کہ انہی طائف والوں میں پھر لوگ مسلمان ہوئے، پھر اسلام کا پیغام لے کے دنیا میں چلے اور ہمارے ان علاقوں میں پہنچے شیعہ میں. ان کی محنت سے میں اور آپ آج مسلمان ہیں. کیا دو الحمدللہ. تو یوں بھی ہوتا ہے انسان اگر صبر کرے تو اسی دوست کی نسل وہ دشمن کی نسل دوست بھی بن جاتی، اسی گھرانے سے حمیتی بھی پیدا ہو جاتی. بولو اسی گھرانے سے. یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں، صبر کا نتیجہ اتنا اچھا ہوتا ہے. اس لیے بار فرمایا ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون. یہ لوگ اگر باز نہ آئے نا تو فرمایا دیکھ لیں گے اس دن کو جس کا ان سے کیا کیا گیا ہے، وعدہ. کون سا دن؟ قیامت کا دن. کون سا دن؟ پکڑ کا دن.
کون سا دن؟ گرفت کا دن. کون سا دن؟ بدلے کا دن. فرمایا جب وہ آ جائے گا تو اگلے پیلے سارے کھاتے پورے ہو جائیں گے. پھر فرمایا لم یلبسو، اس دن یہ کیا کہیں گے؟ ہائے افسوس ہم دنیا میں نہیں ٹھہرے. آج تو ہم کہتے ہیں نا بڑی عمر ہو گئی، ہاں جی ابھی بڑی باقی ہے، لیکن قیامت والے دن کہیں گے ہم نہیں ٹھہرے. الا ساعۃ من نہار، مگر دن بھر کی کوئی ایک گھڑی، دن بھر میں سے کوئی ایک لمحہ اس دن یوں لگے گا. یہ تو میرے اور آپ پر دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ جھلک دکھاتا رہتا ہے. خوشی کے سال وہ لمحے میں گزر جاتے ہیں اور مصیبت کا لمحہ وہ صدیاں لگتا ہے کہ جس طرح صدیاں ہو گئی میں مصیبت میں ہوں. ایسا ہے یا نہیں؟ اللہ معاف کرے، بلڈ پریشر ہو، سر میں پھر درد ہو تو بتاؤ کتنی دیر لگتی ہو. ہاں جی بس جلدی جلدی کوئی ایسی دوائی ہو اندر جائے اور ایک لمحے میں کیا ہو جائے، ٹھیک ہو جائے. وہ کیسی اللہ معاف کرے. اب وہ دیکھو اتنی لمبی لگتی ہے، پتہ نہیں کب سے میں کیا ہوں، بیمار ہوں. ہاں جی تو اس لیے یاد رکھنا جب عذاب کا دن وہ دیکھیں گے تو بالکل یہ حقیقت بات ہوگی کہ وہ کہیں گے افسوس ہم تو دنیا میں دن بھر میں سے کوئی لمحہ دنیا میں رہے. اور حقیقت یہی ہے، قیامت والے دن دنیا کا 100 سال 2.5 منٹ ہوگا. کتنا بولو؟ آج ہم 2.5 منٹ دنیا کی نجائز خواہشوں میں آخرت کی نہ ختم ہونے والی زندگی خراب کر رہے ہیں. اس 2.5 منٹ کی خواہشوں کے چکروں میں پڑے. خوش قسمت ہے جو اپنی آخرت بنا رہے. اور پھر فرمایا بلاغ، آپ پہنچاتے رہیں، آپ پیغام بولو پہنچاتے رہیں، ان کے دروازوں پہ دستک دیتے رہیں، ان کے دلوں پہ دستک دیتے رہیں، جہاں ملے وہاں لا الہ الا اللہ کا پیغام پہنچاتے رہیں. بلاغ تو دائی کا یہ کام ہے کہ وہ تان و تشنیع کی طرف کان نہ رکھے. کون کیا کہہ رہا ہے میں نے نہیں سنا، پھر یہ منزل پہ پہنچے گا، پھر یہ کامیاب ہوگا. لیکن اگر میرے بھائی یہ پہلے قدم پہ ہی الجھ گیا نا کہ آپ نے کہا نماز پڑھ لو، میں نے کہا تو بڑا نمازی ہے، میں نے کہا جا جہنم میں جا، تو بات تو یہی ختم ہو جائے گی. کیا ہو جائے گی بولو؟ اس کو ختم نہیں کرنا، اس کو جہنم کا تانا نہیں دینا، اس کہنا یار پڑھ لے گا تو فائدہ ہی ہوگا. اگلے دن پھر کہیں، اگلے دن پھر کہیں، اگلے دن پھر کہیں. یہ بات ذہن میں رکھیں، کہتے رہے کہتے رہے. یہاں کوئٹہ کے ڈاکٹر آئے تھے، ان کے ماشاءاللہ 10 بیٹے گورنمنٹ کے ڈاکٹر، اور وہ بتا رہے تھے کہ ہم میڈیکل میں جب پڑھتے تھے بلوچستان یونیورسٹی میں، کہتے تبلیغ والوں کے سخت ترین مخالف تھے، سخت ترین. کہتے ان میں سے جو لگے ہوئے تھے اسٹوڈنٹ وہ ماشاءاللہ بہترین خیر خواہ، انہوں نے کوئی لمحہ ضائع نہیں ہونا دیا. جب موقع ملا ہمیں دعوت دی دعوت دی دعوت دی دعوت. وہ کہنے لگے اگر ایک دن ہم وہ بھوکے بھی تھے تو وہ آئے نا تو نے کہا آؤ آج آپ کو کھانا کھلائے. کہنے لگے تبلیغ تو نہیں کرو گے؟ جب میں یوں مخالف، تبلیغ تو نہیں کرو گے، کوئی بات تو نہیں کرو گے؟ انہوں نے کہا بالکل نہیں کریں گے، بالکل نہیں کریں. کہتے ہمیں انہوں نے کھانا کھلایا. اب تھوڑا سا جب کہتے کھانا اندر گیا نا، وہ قدرتی بات ہے، تھوڑا سا سلام کی طرف دل کر پڑا. آج وہی ڈاکٹر صاحب کہہ رہے کہ کئی ملکوں کو انہوں نے سفر کیا ہوا. کیا کیا ہوا بولو؟ تو یہ کیا میں نے کیوں مثال دی آپ کو کہ ان نوجوانوں نے مسلسل محنت کی. کیا کی بولو بھائی؟ انہوں نے ان کی مخالفت نہیں دیکھی، انہوں نے اپنا کام دیکھا. آج دیکھ لو وہ نوجوان پتنی کدھر ہوں گے، کس حال میں ہوں گے. یہ بھی بابا جی بات ہے، وہ بھی بابے ہی ہوں گے اگر زندہ ہوئے تو. آج اس کے 10 بیٹے اور کتنے بیچ میں کہہ رہے عالم بھی ہے، تو سارا کدھر ثواب جا رہا ہے بولو بھائی؟ ان نوجوانوں کو جا رہا ہے. تو بہرحال اس لیے فرمایا بلاغ، تم اپنا کام کرتے رہو کرتے رہو کرتے رہو. اور فرمایا فہل یہلک، نہیں ہلاک کیا جاتا الا القوم الفاسقون، مگر فاسق لوگوں. تو یہ مسئلہ میرا اور آپ کا یہاں وہ سوال کا بھی حل ہو گیا کہ جب زلزلہ آتا ہے، سیلاب آتا ہے، کوئی بھی مصیبت پریشانی آتی ہے تو بیچ میں نیک لوگ بھی تو رگڑے جاتے ہیں. تو یاد رکھنا ان پر ہلاکت نہیں آتی، ان پر وہ عذاب نہیں ہوتا، بلکہ ان کو یہ شہادت کی موت ملتی. کس کی ملتی ہے بولو بھائی؟
یہ ہلاکت الا القوم الفاسقون کے لیے ہے. یہاں کہیں گے وہ ہلاک ہوا جو مجرم تھا، جو نیک تھا وہ ہلاک نہیں ہوا. وہ زلزلے میں کیا ہو گیا؟ بولو شہید ہو گیا. سارے بولو کیا ہو گیا؟ جس طرح ہم زلزلے میں کیا کہتے ہیں؟ مسجد شہید ہو گئی. کہتے ہیں نعوذ باللہ مسجد تباہ ہو گئی. سارے بولو مسجد ویران ہو گئی کہتے ہیں. لیکن ہم وہ سلمے کو کیا کہیں گے؟ تباہ ہو گیا. سلمے کو بولو کیا کہتے ہیں؟ تباہ ہو گیا. مسجد کو کیا کہتے ہیں؟ شہید ہو گئی. تو یہ بات میرے اور آپ کے ذہن میں رکھنی. جو نیک ہوا وہ شہید ہوا، جو مجرم تھا وہ تباہ ہوا. قرآن نے بھی یہ لفظ بولا یہلک، ہلاکت کا. تو ہلاکت فرمایا فاسقوں کے لیے ہوتی ہے، نیکوں کے لیے ہلاکت نہیں ہوتی، نیکوں کے لیے شہادت ہوتی. تو اللہ ہمیں بھی شہادت کی موت مقدر فرمائے. درود شریف پڑھ. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.